بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بخیر و عافیت سے ہوں گی، ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ الحمدللہ سورۃ الفجر ہم نے شروع کی تھی کل، تقریباً ہم نے 14 آیات کمپلیٹ کر لی تھی۔ انشاءاللہ آج ہم اس کے آگے سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والفجر، وہ قسم ہے الفجر، فجر کی، ولیال عشر، اور لیال 10 راتوں کی، عشر یعنی 10، لیال راتوں اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور جفت کی اور طاق کی، واللیل، اور رات کی، اذا، جب، یس، وہ گزر جاتی ہے، حل، کیا، فی ذالک، اس میں، قسم، بہت بڑی قسم ہے، لذی ہجر، صاحب عقل والوں کے لیے، صاحب کی جگہ والے کر لیجئے، عقل والوں کے لیے، زی والے، ہجر عقل والوں کے لیے۔ کیا، لم نہیں، ترا آپ نے دیکھا، کیفا کیسے، فعلا سلوک کیا، رب کا آپ کے رب نے، بعادٍ عاد کے ساتھ، با حرف جر ہے یہاں پر ساتھ کے معنی میں، بعادٍ عاد کے ساتھ، ارما، ارم، ذات العماد، جو ستونوں والے تھے، ذات والے تھے، ایما ستونوں والے، التی، وہ جو، لم نہیں، یخلق پیدا کیا گیا، مثلھا ان جیسا، اس جیسا، فی البلاد شہروں میں، وثمود، اور سمود، الذین، وہ جو، جابو، تراشتے تھے، الصخر، چٹانوں کو، بالوادی، وادی میں، وفرعون، اور فرعون، ذی الاوتاد، میخوں والے، ذی والے، اوتاد میخوں، الذین، وہ جنہوں نے، طغوا، سرکشی کی، فی البلاد، شہروں میں، فاکثروا، پھر، اکثروا، انہوں نے زیادہ کیا، فیہا، اس میں یا ان میں، الفساد، فساد، فصبا، تو برسایا، علیہم، ان پر، ربک، آپ کے رب نے، صوت، کوڑا، عذاب، عذاب کا کوڑا۔ کل ہم نے یہاں تک دیکھا تھا، ان قوموں کا ذکر کیا گیا تھا، پہلے قسمیں کھائی گئی تھی، فجر کی، 10 راتوں کی، جفت اور طاق کی، رات کی جب وہ گزر جاتی ہے۔ پھر سوال پوچھا گیا تھا عقل والوں سے، کیا اس میں آپ کے لیے نہیں ہے کوئی عبرت، کوئی نصیحت؟ پھر کہا گیا تھا کہ جب کفار قریش جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و زیادتی کر رہے تھے، ان کو ان تاریخ کے واقعات سے یاد دلایا گیا تھا کہ ان قوموں کا آپ نے حال نہیں دیکھا تھا، کتنی بڑی بڑی قومیں تھیں، کتنی بڑی قوت اور طاقت اللہ رب العالمین نے انہیں دی تھی، لیکن ان کا حال بھی کیا ہوا، انہیں بھی، وہ بھی رب کے عذاب سے نہیں بچ سکے۔ اب آیت 14 سے ہم دیکھتے ہیں، انا، بے شک، رب کا، آپ کا رب، رب کا، آپ کا رب، لبالمرصاد، البتہ گھات میں ہے۔ اس سے پہلے بھی مرصادہ کا ورڈ ہم نے پڑھا ہے، گھات میں یعنی انتظار، کسی کے انتظار میں بیٹھنا، اس کو کہتے ہیں۔ یعنی جو شخص نافرمانی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں مہلت دے کر چھوڑ دیا ہے، اور اس کے انتظار میں یعنی اس کی گھات میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ ہی غالب آنے والے ہیں، اللہ رب العالمین۔ کس طرح سے؟ یعنی اللہ تعالیٰ، انسان دنیا میں یہ سمجھتا ہے کہ دیکھو جی، ہم مثال کے طور پر دیکھتے ہیں کہ جو بھی مطلب غلط کام پر لگے ہوئے ہیں، بے حیائی کے کام وغیرہ کر رہے ہیں، یا جو بھی گنہگار ہیں، جو بھی کافر ہیں، مشرکین ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دولت سے نوازا ہے، بڑے بڑے بلڈنگوں، عمارتوں میں رہتے ہیں، عالیشان عیش و عشرت کی زندگی ان کے پاس ہے، سب کچھ ہے۔ یہ بظاہر ہمارے نظر کو آ رہا ہے، لیکن اصل میں یہ ان کے لیے ایک اللہ رب العالمین کا گھات میں یعنی انتظار میں اللہ تعالیٰ کا بیٹھنا ہے
ان کو مہلت دے کر کہ کر لو جو تمہیں دنیا کی زندگی میں کرنا ہے، آخر پلٹنا تو تمہیں ہماری ہی طرف ہے، پھر تم سے لیا جائے گا حساب۔ یہ جو تم نے عیش و عشرت دنیا میں کی ہے اس کی سزا تمہیں آخرت میں کیا ملے گی وہ تمہیں اندازہ ہوگا۔ یعنی ان کی نگاہوں ان پر، ظالموں پر، کافروں پر، مشرکوں پر، فجاروں پر، فاسدوں پر اللہ تعالیٰ نگاہ رکھے ہوئے ہیں، ہاتھ میں لگے ہوئے ہیں۔ یعنی کسی مقام، بلند مقام پر، ہم جیسے پہلے جنگوں میں دیکھتے تھے کہ قلعوں پر، پہاڑوں پر کوئی ایک بیٹھا ہوا نگرانی کرتا تھا، ہاتھ میں لگا ہوتا تھا کہ دور دور تک لوگوں کو دیکھ سکے کہ کس طرح سے وہ کیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے اعمال اور حرکات کو دیکھ رہے ہیں، اور اسی کے مطابق انسان کو اس کی سزا اور جزا دی جائے گی۔ یہاں پر اسی چیز کو بتایا جا رہا ہے، ان بے شک ربک، آپ کا رب، لبالمرصاد، البتہ کھات یعنی تاک میں انتظار میں ہے۔ فاما، بس، اما لیکن، الانسان انسان، اذا جب، مبتلاہ آزماتا ہے اس کو، ابتلا کہتے ہیں آزمانا، آزماتا ہے جب اس کو، ربہ اس کا رب، رب ہو اس کا، ربہ اس کا رب، پھر وہ عزت دیتا ہے اس کو، فاکرم، پھر اکرم عزت دینا ہو اس کو، پھر عزت دیتا ہے اس کو، ونعمہ اور نعمت دیتا ہے اس کو، وہ اور نعم نعمت دینا، نعمت دیتا ہو اس کو، فیقول تو وہ کہتا ہے، تو یقول وہ کہتا ہے، ربی میرے رب نے، رب ای نے، ربی میرے رب نے، اکرم مجھے عزت بخشی۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین جب انسان کو آزماتا ہے تو کس طرح سے آزماتا ہے، یعنی بظاہر انسان کو اسے دولت، کیونکہ انسان کس چیز کو اپنی عزت سمجھتا ہے، کس خوش فہمی میں انسان مبتلا ہوتا ہے، غلط فہمی میں، کہ دولت، مال و دولت کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے، مال ہے، دولت ہے، میرے پاس گھر ہے، ہر چیز ہے، تو یعنی اس کے پاس سب کچھ، یعنی اللہ اس سے خوش ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اتنی ساری چیزیں مجھے اللہ نے دی ہیں، اتنی مال و دولت دی ہے، اتنا عالیشان دیا ہے، یعنی اللہ مجھ سے راضی ہے، میرے پاس دولت کی فراوانی، اس پر خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربان ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین یہاں کیا فرما رہے ہیں، پھر وہ کہتے پھرتا ہے دنیا سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت بخشی۔ دیکھو اگر اللہ تعالیٰ مجھے ایسا ہوتا، تو اب آج بھی ہم سنتے ہیں نا، اگر ایسا ہوتا کہ مجھ سے ناراض ہوتے یا ہم کچھ غلط کر رہے ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا سب دیتے کیا؟ ہاں، اور جبکہ اس کے برعکس ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لا رہے ہیں، جو مشکلوں سے گزر رہے ہیں، ان کے پر کتنی آزمائش سے کتنی مشکل آ رہی ہیں۔ اب حال ہی میں جو چل رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پر ہمارے بھائی بہنوں کا کیا حال ہو رہا ہے، ایک اپنی سرزمین کے لیے، ایک اللہ کی سرزمین بچانے کے لیے کتنی ان کو قربانیاں دینے پڑیں، خاندان خاندان اجڑ رہے ہیں، آئے دن ان کو سکون کی سانس میسر نہیں ہے، ان کو اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہم اس کے برعکس دیکھ رہے ہیں کہ اس کے برعکس کافر، فجار، عالیشان محلوں میں رہ رہے ہیں، آرام کی زندگیاں گزار رہے ہیں، کسی چیز کی انہیں کوئی تنگی نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ تو پھر یہ تو ہمارے لیے، ہمارا مطلب ہمارا رب ہم سے راضی ہے، تبھی ہمیں اتنی زندگی، اتنی عزت بخش رہا ہے، اسی لیے ہمیں اتنی دولت دی ہے۔ نعوذ باللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کا اظہار کرتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ہمارے لیے بہت یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جبکہ وہ نہیں جانتے کہ ان کا رب انہیں آزما رہا ہے، اس کے ذریعے ان کو ڈھیل دیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ایسی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو ڈھیل دیتا ہے، جیسا انسان چاہتا ہے ویسا اس کے گمان اور کے حساب سے اس کو ملتے، اس کو ڈھیل مل جاتی ہے۔ اسی کے برعکس اگر ہم دیکھتے ہیں تو نیک مسلمان، نیکوکار کو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اس کو یا تو مال سے آزمائیں گے یا تو اولاد سے آزمائیں گے، یعنی اس کی آزمائش لگی رہتی ہے۔ پھر تب انسان تصور کرتا ہے کہ اگر تھوڑی سی اس کے پر آزمائش آ جاتی ہے، جو ایمان والا ہوگا، پختہ مومن، وہ سمجھے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ لیکن جس کا ایمان پختہ نہیں ہوگا، وہ کہے گا کہ میرا رب مجھے ذلیل کر رہا ہے، میرے پاس نہ پیسہ ہے، نہ عزت ہے، نہ میرے رزق میں برکت ہے، نہ میرے پاس وصیت ہے، رزق میں تنگی ہے، مجھے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ وہ اپنے آپ کو تصور اس طرح سے کرنے لگتا ہے، وہ نہیں سمجھتا کہ عزت، دولت، پیسہ، شان و شہرت، عشرت، عیش و عشرت کی زندگی یہ نہیں ہے اصل، یہ تو اللہ کی نظر میں یہ دنیا کی یہ تمام چیزیں حقیر ہیں۔
اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش میں اس طرح سے ڈالیں گے کہ ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا۔ اصل انسان کے لیے تو عزت کیا ہے؟ وہ تقوی، کہ وہ تقوی کی زندگی گزارے، اللہ کی نظر میں سب سے بلند ہو، اللہ کی نظر میں اسے سب سے اعلیٰ مقام ملے، اللہ کی نظر میں وہ اتنا بلند ہو کہ اللہ رب العالمین اسے دنیا میں ظاہر، ہم تمام انبیاء کو دیکھتے ہیں، ہم اس بات سے ہٹ نہیں سکتے کہ ہر نبی نے آزمائش سے گزرے، ہر نبی آزمائش سے گزرے ہیں۔ آپ بتائیے، نوح علیہ السلام 950 سال دعوت کا کام کیا کوئی معمولی کام ہے؟ ہم ایک دو بار سے تیسری بار دینے کے لیے ہم تیار نہ ہوں، ارے بھائی 15 دن سے اجتماع کے لیے برابر بلا رہے ہیں، پروگرام کے لیے بلا رہے ہیں، لیکن آ نہیں رہا، بس ہوا کتنی بار بلانا، ان کو ہی نہیں سوچنا تو چھوڑو۔ اس طرح کے الفاظ ہمارے ہوتے ہیں، ہم بشر، ہم انسانوں کے الفاظ، 4 بار بلا دیے ان کو، 5 بار بلا دیے، 6 بار بلا دیے، لیکن اب اس سے آگے نہیں ہوتا بھائی، بس ہے۔ ان کو بھی خود کو رہنا نا ایسا، لیکن یہ بتائیے ایک نبی 950 سال دعوت دینا، یہ آزمائش کم تھی؟ اور اس آزمائش میں یہ دیکھیے کہ ان کا خود کا بیٹا نہیں ایمان نہیں لے کر آیا، اپنی اولاد کو جاننا کہ اس کا عذاب کیا ہوگا، اتنا سمجھانا اپنے اولاد کو، لیکن پھر بھی اپنی ہر درمی پر اڑے رہنا، اور اس اولاد کا اس عذاب میں مبتلا ہو جانا، اور آپ کا بچ جانا، آپ کا دیکھنا کہ اولاد عذاب میں مبتلا ہو رہی ہے، یہ کیسی آزمائش؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش، موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش، عیسیٰ علیہ السلام کی آزمائش، کیا اللہ رب العالمین ان تمام انبیاءوں کو، کیا اللہ کے پاس خزانوں کی کمی تھی؟ نعوذ باللہ، کیا فرعون جیسے عالی شان محل میں رہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دے سکتے تھے؟ کیا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک حکم کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مطلب میسر نہیں ہو سکتا تھا، روز کا کھانا میسر نہیں ہو سکتا تھا؟ 7 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہتے تھے، 8 دن آپ لوگوں کو کھانے کے لیے نہیں ملتا تھا۔ ایک بار کا وہ واقعہ ہے نا، جیسے حدیث کا مفہوم ہے کہ 7 دن کے بعد 6 دن کے بعد کچھ آپ کے پاس سے رزق، مطلب کہیں سے کھجور آتے ہیں، بس دسترخوان بچھائی ہوتا ہے کہ باہر سے فقیر ایک پکارنے لگتا ہے کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو، 7 دن سے بھوکا ہوں۔ تو آپ سے فرماتے ہیں حضرت عائشہ سے کہ عائشہ جاؤ لے جا کر دے دو۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہم لوگوں نے بھی 6 دن سے کچھ کھایا نہیں ہوا ہے۔ تو آپ وسلم کہتے ہیں کہ ہم تو 6 دن سے، وہ 7 دن سے بھوکا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیے آج ہم کو مل کر بھی اور ملنے کی تڑپ رہتی ہے، ایک پر ہمارا بس نہیں چلتا، ہمیں اور چاہیے، اور مزید چاہیے، اور مزید چاہیے، ہر چیز میں، دولت میں، ڈگریوں میں، دنیا کی عیش و عشرت میں، کپڑوں میں، ہر چیز میں کہہ رہی ہوں میں، ہم لوگوں کا حال اس طرح سے ہو گیا ہے کہ ایک پر ہمیں ہم بس نہیں ہو رہے ہیں، ہمیں اور کی طلب ہے، اور چاہیے، اور کی طلب میں بھی ایسا ہے کہ عمدہ سے عمدہ چاہیے، اچھا سے اچھا چاہیے۔ کیا ہمارا ایمان وہ یہ ہوگا کہ 6 دن کے خود بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، اور 7 دن کا صرف وہ ایک دن بھوکا ہے تو اس کو اپنا پورا رزق اس کو پاس کیا اللہ تعالیٰ کے پاس نعوذ باللہ کیا کمی تھی کہ آپ سے ہم کو، تمام انبیاؤں کے سردار تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا ان کو نہیں پہنچا سکتے تھے؟ ان کے لیے کھانے نہیں اتر سکتے تھے؟ ان کو عالی شان بستر نہیں مل سکتا تھا؟ اتنی آزمائش ایک پیغمبر کے لیے کیوں؟ یہ اللہ کی آزمائش ہے، کیوں؟ کیونکہ مومن کے لیے دنیا ایک قید خانہ ہے، مومن تصور ہی نہیں کر سکتا کہ وہ یہاں عائش کی زندگی گزارے، آرام کی زندگی گزارے، اسے سب سہولت، ہر چیز اس کو میسر ہو، نرم گدوں میں سوئیں، آرام سے گھومے، ہر چیز اس کے پاس روانگی۔ مومن کے لیے تو آزمائش ہے دنیا، تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید کی زندگی ہے۔ اس کی اصل کامیابی تو اس کی نظر میں آخرت کی ہے نا، جہاں اسے کامیابی ملے گی۔ اسی چیز کو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اسی کو عزت سمجھتا ہے، نعمت دیتا تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت بخشی، وہ اما اور لیکن اذا ما مبتلا ہو، جب اسے آزماتا ہے تو فقدر ہو، پھر تنگ کر دیتا ہے، علیہ اس پر، رزق ہو اس کا رزق، تو وہ کہتا ہے ربی میرے رب نے اہانن میری توہین کی۔ اللہ اکبر! انسان نہیں جانتا کہ یہ توہین نہیں ہے، اس کا رزق کر دینا یعنی اس کو رزق میں تنگی آ جانا، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے ہر نعمت کو ہر انسان سے نوازا جائے، جہاں پر بھی اللہ دیتے ہی اسے اور شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکرانہ بننا چاہیے۔ اگر دے رہی ان نعمتوں کا تو اللہ تعالیٰ یہ بھی یاد رکھے کہ ان نعمتوں کا، ایک ایک نعمتوں کا اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، وہ بندوں کا امتحان لیں گے کہ اگر اللہ دے رہا تو اس پر وہ بندہ شکر کتنا کر رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ دے نہیں رہے ہیں، کہاں تنگی کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ بہتر جانتے ہیں، تو اس پر صبر کتنا کر رہا ہے۔ اگر دونوں چیزیں انسان اگر نہیں کر رہا ہے، دینے والا شکر نہیں، اس پر اکڑا ہوا ہے، نہ ملنے والا صبر نہیں، اس پر اس کی مایوسی اور نعوذ باللہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے، تو ایسا کرنے والوں کو دونوں کو سخت عذاب میں ڈالا جائے، کیونکہ آزمائش دونوں کے لیے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نواز نہیں رہے ہیں، دے نہیں رہے ہیں، بس تھوڑے سے میں کفایت، تو اللہ بہتر جانتا ہے،
اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آخرت میں اس سے بلند چیزیں رکھی ہوں گی، اس سے بلند چیزیں رکھی ہوں گی، یہ ہمارے لیے آزمائش ہوگی، اس پر صبر۔ اگر اللہ ہمیں دے رہا ہے تو اس پر اکڑتے نہ ہوئے، یہ جان لے کہ یہ مال دولت اگر اللہ ہمیں دے رہا ہے تو یہ اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ ہی کی طرف لوٹانا، یعنی زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا، لوگوں میں دینا۔ آج ہمارا حال اس کے برعکس، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری محنت کی کمائی ہے، یہ ہماری محنت کی کمائی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہمارا، ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں، ہاں ہم مانتے ہیں وہاں اللہ کے اللہ تعالیٰ دیے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ دیے، لیکن ہمارا یقین ہم کتنا ظاہر کرتے ہیں؟ ہمارا نہیں بھائی، ہمارے شوہر دن رات محنت کر رہے ہیں، ان کی کمائی ہے، بزنس دن رات 12 بجے آتی ہیں، 1 بجے آتی ہیں رات کی، یہ نہیں ہے، اس طرح سے اس طرح سے ہے۔ اگر اللہ اس میں برکت نہ دیتے، نعوذ باللہ، راتوں رات اگر بزنس یہ ہو جاتا یا راتوں رات یہ سب چیزیں دین، انسان کبھی اس پر غور کرتا ہے کہ یہ ساری چیزیں تو اللہ کی جانب سے ہے نا؟ ہم کس بات کا غور کر گھمنڈ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نواز رہے ہیں کر دینے والا رب ہے، اگر روک لے رزق کو ہم سے، اگر ہمیں نہ دے، نعوذ باللہ بزنس کو راتوں رات کر دے، ہاں راتوں رات تباہ کر دے، تو انسان یہ کیوں نہیں سوچتا کہ یہ رزق دینے والا اگر ہمیں بے انتہا دے رہا ہے تو ہمارا اس پر حق ہے کہ ہم اپنے سے نیچے والوں کو دے، ان لوگوں کی مدد کرے۔ اب یہاں پر وہی چیز بتائی جا رہی ہے، تو میری توہین کرتا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ تم عزت کرتے الیتیم، بلّہ لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم عزت نہیں کرتے یتیموں کی، یعنی جب تمہیں نوازا گیا ہے، تمہیں دیا گیا ہے، تو تم جن لوگوں کا حق ادا کرنے کا، ان کا حق نہیں ادا کرتے۔ جو یتیم یعنی جو اپنے باپ سے محروم ہیں بچے، جن کا باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، ایسے محروم بچوں کا، وہ اس چیز کے محتاج ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کا دل جوڑا جائے، ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے، ان کا خرچہ، ان کی پرورش کی جائے، ان کا تک تم حق ادا نہیں کرتے۔ اسی چیز کو جب تمہیں دیا جاتا ہے، نوازا جاتا ہے، تو تم کہتے اسی چیز کا حق ادا نہیں کرتے، اس کے علاوہ پھر تم کیا کرتے؟ وَلَا تُحَاضُّونَ، نہیں تم ایک دوسرے کو ترغیب دیتے کھانا کھلانے پر مسکین کو، یہاں تک تم نہ یتیموں کا حق ادا کرتے ہو، نہ تم حاجت مندوں، فقیروں، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے پر بے کرتے نہیں، میرا مال، مالی مالی مالی، یعنی تم بخیل ہو جاتے ہو، تمہیں دنیا سے اتنی محبت ہو جاتی ہے، اتنی شدید محبت ہو جاتی ہے کہ سب کچھ تمہارے اندر سما جاتا ہے، یہ دنیا کو ہی تم سب کچھ سمجھ لیتے ہو، تم خوب سمیٹ سمیٹ کر کھانے لگتے ہو، تاکلون التراث اکلا لما، یعنی تم کھا جاتے ہو میراث کا مال بھی۔ یہ یہاں پر یتیموں کے لیے خاص کر ہے کہ جو یتیم انسان ہوتا تھا، یعنی ان کی پرورش کرتے تھے، تو آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چاچا ہے جو پرورش کرنے والا ہے، کوئی خالہ ہے یا پھپھو ہے یا ماموں ہے، جو بھی قریبی رشتہ دار ہیں، وہ یتیم کا مال ہڑپ لیتے ہیں، اس طرح سے کر لیتے ہیں، یعنی اس کا میراث کا مال بھی خوب طرح سے کھا لیتے ہیں۔ کیوں کیوں کرتا ہے انسان؟ کیونکہ تحبون، تم محبت کرتے ہو، المال، مال سے، حبن جمن، بہت زیادہ محبت، سمیٹ سمیٹ کر اس کو رکھنا، جمع کر کر کو رکھنا، اور اس سے اتنی محبت کرنا کہ بلکہ کیوں یہ انسان تو اسی وقت ہو سکتا ہے جب دنیا کی زندگی کو انسان ترجیح دے، جبکہ جانتا ہے انسان کیا آخرت کی زندگی بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے، لیکن پھر بھی انسان کیا کرتا ہے؟ دنیا کی زندگی سے ہی محبت کرتا ہے، آخرت کو ترک کر دیتا ہے، دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے۔ یہاں پر وہی بتایا جا رہا ہے کہ جب تمہیں نوازا جاتا ہے مال اور دولت سے، تو تم سمجھتے ہو کہ وہ اما عزت دی، میرے رب نے مجھے عزت بخشی، اکرمنا، اور اسی کے برعکس جب تمہیں آزمایا جاتا ہے، تم پر تنگ کر دیا جاتا ہے، رزق تو کیا کہتا ہے اللہ اکبر انسان؟ آہان، یہ میری توہین کی نہیں، بلکہ جب تمہیں دیا گیا تھا، ہرگز نہیں، بلکہ لا تکرمون، تم نہیں عزت کرتے یتیم کی، ولا تحاضون، اور نہیں تم ایک دوسرے کو ترغیب دیتے، الا طعام المسکین، کھانا کھلانے پر مسکینوں کو، اور تم کھا جاتے ہو، وتأکلون، کھا جاتے ہو تم، تراثا، مال، کثیر، خوب سمیٹ سمیٹ کر، یعنی پورا پورا مال تم کھا جاتے ہو، کیوں؟ تحبون، محبت کرتے ہو، مال سے، حبن، بہت زیادہ محبت، جمن، بہت زیادہ محبت کرتے ہو، یعنی مال کی کثرت، مال کی یہ تمہیں غافل کر دیتی ہے آخرت سے، تم سمجھ جاتے ہو کہ اب مجھے مال مل گیا، مجھے دولت مل گیا، تو یہ میری چیزیں ہیں، یہ میرا مال ہے، اس پر کسی اور کا حق نہیں۔ یتیموں کا تو درکنار، یتیم کا تو چلو سب کو موقع نہیں ملتا، جسے ملا تو وہ بھی ہڑپ لیتا ہے، لیکن مسکین ہمارے آزو بازو ہیں، پڑوس ہیں، مسکین ہیں، رشتہ دار ہیں، اس کے علاوہ جو ہم سے غریب ہیں، جو حقدار ہیں،
ہم کسی کو کچھ دینا گوارا نہیں کرتے. ہمارا حال کیا ہو جاتا ہے؟ مال حبن جميعا، بہت مال کی محبت ہمارے دل کے اندر گزر جاتی ہے. نہیں، یہ مال ہمارے لیے فتنہ بھی کہا ہے اس کو، یہ مال اور اولاد ہمارے لیے آزمائش بھی کہا ہے. ہم جتنا سمجھ رہے ہیں کہ ہماری شان ہے، ہمیں اچھا ہے، اس کی ایک ایک حساب، ایک ایک مال کا ایک ایک حساب ہمیں دینا ہے. کمایا تھا کہاں سے؟ سب سے بڑی بات تو یہ کہ اگر اتنا مال ہمارے پاس ہے تو کیا یہ حلال طریقے سے ہے؟ ہم حلال کھا رہے ہیں، جیسا اللہ نے حکم دیا اس طرح سے ہم کما رہے ہیں، اس طرح سے ہم اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں. اگر پھر سب حلال طریقے سے ہم کر رہے ہیں تو پھر یہ مال لے رہے ہیں تو ہم اسی مال کو، یہ جو اللہ کا مال ہے، اسے ہم کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کو اس کے صحیح حق میں خرچ کر رہے ہیں جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے؟ یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، عزیز و اقراب کے ساتھ، رشتے داروں کے ساتھ اللہ کی راہ میں ہم کتنا دے رہے ہیں؟ سب سے بڑا انسان کیا سوچتا ہے؟ اللہ کی راہ میں دے، آئے ہمارے پاس پیسے ہی نہیں رہے. کہاں اگر آپ صدقہ مانگنے جائیے کون کرنے آئیے، اگر ہماری 50 روپے کی استطاعت ہے تو ہم 10 روپے نکال کر دیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مال ضائع ہے، لیکن انسان افسوس، قیامت کے دن یہی صدقہ اس کے لیے بن کر آئے گا نیکی کی صورت میں. یہی صدقہ اس کے لیے بن کر آئے گا. تب انسان سوچے گا کہ کاش میں سب کچھ اپنا دے دیتا اللہ کی راہ میں تو یہ میرے آخرت میں تو کام آتا. دنیا میں ہم نے جو اپنے اوپر خرچ کر لیا، جو ہم نے کھا لیا، جو ہم نے پہن لیا، جو وڑ لیا ہم نے، جو عالیشان ہم اپنے اوپر کرتے رہے، وہ کوئی کام نہیں آنے والا ہے. جو کیا ہم نے دنیا میں کر ہو گئی. لیکن آخرت میں جو ہم نے اللہ کی راہ میں دیا وہ آخرت میں ہمارے کام آئے گا. وہ صدقہ ہمارے لیے بن کر آئے گا، سفارش، وہ صدقہ ہمارے سامنے نیکی کی صورت میں آئے گا. لیکن ہماری اس دنیا میں رہتے ہوئے مال سے محبت اتنی بڑی آج کیا ہے بتائیے. آج انسان اگر ایک دوسرے سے حسد ہمیں ہے، ایک دوسرے سے جلن ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تمنا کس چیز میں ہے؟ صرف مال. یہ مال اتنا بڑا فتنہ بنا ہوا ہے، صرف مال. اس قدر مال کی محبت ہمارے دل میں بڑی ہوئی ہے، نہ جائز نہ ناجائز، نہ حلال نہ حرام، کوئی فکر نہیں ہے. بس یہ ہے کہ اس سے آگے بڑھنا ہے، سامنے والے سے آگے بڑھنا ہے. اتنا حریص اور لالچ ہو گئے ہیں ہم کہ ہمیں یہ بھی یاد نہیں کہ حرص اور لالچ اور متاع، یہ ساری چیزیں آنکھ کی طرح ہمیں کھوکھلا کر دینے والی ہے، جلنے والی ہے. نہ دنیا میں بھی اس کا اینڈ ہے، کہیں نہ کہیں جا کر اس کا اختتام ہونے ہی والا ہے. انسان کتنا بھی کر لے لالچ، وہ بھگتے گا ہی، کوئی نہ کوئی برائی اس کے سامنے آئے گی، اور آخرت میں تو اس کے لیے ہے ہی ہے خسارہ، پورا نقصان ہے ہی ہے. تو یہاں پر اسی چیز کو بتایا جا رہا ہے، کلا، ہرگز نہیں، بلکہ لا تکرمون، نہیں تم عزت کرتے، الیتیم، یتیم کی، ولا تحاضون، اور نہیں تم ایک دوسرے کو ترغیب دیتے، علی طعامی، کھانا کھلانے پر، المسکین، مسکین کو. ہمیں مسکین کس کو کہتے ہیں؟ جو زبان سے بول نہیں سکتا لیکن ہم سمجھ رہے ہیں، جو زبان سے مانگنے نہیں آتا. ایک فقیر ہوتا ہے، غریب آتا ہے جو اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے ہمیشہ ہوتا ہے. ہمیں خود دیکھنا چاہیے کہ ہمارے گلی میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے آزو بازو، ہمارے خاندان میں، یا ہم جس جاننے والے میں کوئی ہے مسکین، کوئی حقدار ہے. ہم خود دیکھ کر اسے کہا، کیونکہ وہ منہ سے اپنی کیفیت، اپنی تکلیف کو بیان نہیں کرتا. ہمیں خود ڈھونڈنا چاہیے. ہاں، وَتَأْكُلُونَ، اور تم کھا جاتے ہو. دینا تو درکنار، دیتے بھی نہیں، لیکن جو حق ہے جس کا، وہ حق بھی کھا جاتے ہیں. وَتَأْكُلُونَ، اور تم کھا جاتے ہو، التُّرَاثَ، میراث کا مال. عقلاً، خوب، عقلاً کہتے ہیں اصل کھانے کو ہی، خوب کھا جانا، لمحہ سمیٹ سمیٹ کر. عقلاً خوب کھا جانا، لمحہ سمیٹ سمیٹ کر. میراث کا بھی بہت بڑا ہے، اب اس میں ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے. آج کے ہمارے معاشرے میں ہم سمجھتے ہیں کہ بہن کو جہیز کے ساتھ دے. اصل تو ہمارے اس میں اسلام میں جہیز کا دور دور تک تصور نہیں ہے، لیکن پھر بھی دیتے ہیں جو تو سمجھتے ہیں کہ میراث میں سے اس کا حق گیا. ہرگز نہیں ہو سکتا. میراث کی بہت بڑی وعید ہے، اس کی بہت بڑی، کبھی آپ رہے تو مطلب تفصیلی پڑھ لیجیے، سورہ نساء کے آیات ہیں، بہت زیادہ اس کے سخت قوانین ہیں. میراث کا صحیح سب کو وراثت میں حق دینا بہت ضروری ہے، لیکن آج ہم اس کے برعکس ہو گئے ہیں. تو یہی چیز کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تم کھا جاتے ہو میراث کا مال، خوب سمیٹ سمیٹ کر. وَتُحِبُّونَ، اور تم محبت کرتے ہو، المالا، مال سے، حباً، محبت، جمن، بہت زیادہ. اب کہہ رہے ہیں کہ اتنا سب کچھ تم کر لیتے ہو، لیکن تمہیں کیا پتا نہیں ہے کیا ہونے والا ہے؟ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. کیا ہونے والا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، اذا، جب، دکتی، کوٹ ہموار کر دی جائے گی، یعنی زمین کو، الارض، زمین کو، دکن دکا، وہ ریزہ ریزہ کر کر. اب یہاں پر پھر سے قیامت کا ذکر
شروع ہو رہا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ ہرگز ایسا نہیں، تم جس ماں سے محبت کرتے ہو اس کی لذتوں میں ایک دوسرے سے بڑھ کر حاصل کرنے میں پڑے ہوئے ہو، تمہارے پاس باقی رہنے والا ہی نہیں ہے، بلکہ تمہارے سامنے تو ایک بہت بڑا دن ہے، ایک خوفناک دن ہے۔ کیسا دن ہے؟ عظیم دن ہے، جس کے بارے میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں، جس کو کہا گیا ہے یوم عظیم، بڑا دن ہے، بڑی خبر ہے۔ کیا ہوگا اس دن؟ پہاڑوں کی حالت کیا ہوگی؟ سورہ نبا، سورہ نازیہ، سورہ عبسہ، سورہ تکویر، سورہ شمس، ہم پچھلی صورتوں میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ سورج کو تک لپیٹ دیا جائے گا، سمندر کے اندر بڑے بڑے شعلے نکلیں گے، آگ کے شعلے، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ بنا دیا جائے گا، زمین کھول کر رکھ دی جائے گی، پھوٹ کر ہر چیز باہر نکلے گی، چٹیل میدان ہو جائے گی، اور اس دن فیصلے صرف اللہ اور بندے کے درمیان ہوں گے۔ اس دن ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ لا یتکلمون، کسی کو بولنے کی طاقت نہیں ہوگی اس دن، سب در سب ٹھہرے ہوں گے ہر ایک لائن میں، کوئی اس دن نہیں بولے گا، سب در سب ٹھہرے ہوں گے، فرشتے سے پکڑ کر تمام مخلوق، آسمان مکرم کے فرشتوں سے ایک ہی صف میں آئیں گے، اس سے پھر کم تر تمام مخلوق کے بادشاہ، ایک فقیر سے پکڑ کر بادشاہ تک، ہر ایک اپنی صف میں اس وقت رب العالمین کے سامنے ٹھہرے گا اپنا حساب دینے کے لیے، اپنا حساب کتاب جو اس نے من مانی کی زندگی دنیا میں گزاری ہے، وہ حساب اسے دینے کے لیے اس دن قیامت کے دن سب در سب کھڑے ہو جائیں گے، دنیا مٹ جائے گی۔ شروع سے ہم دیکھ رہے ہیں صورت میں اللہ تعالیٰ تنبیہ باندھتے، قسمیں کھانے کے بعد، پرانی قوموں کے احوال کو بیان کرنے کے بعد، کہ تاکہ انسان عبرت حاصل کرے اس سے، پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دولت، دنیا کی شہرت انسان کے لیے ایک آزمائش ہے، جسے دے رہے ہیں ہم، اسے ڈھیل دے رہے ہیں، اس کے لیے اصل ڈھیل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر نہیں دے رہے تو انسان نعوذ باللہ فوراً کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، میری توہین کر دی۔ نہیں، اصل میں مال کی محبت نے تمہارے دل میں جگہ کر لی ہے، اتنی محبت نے جگہ کی ہے کہ نہ تم یتیم کا حق ادا کرتے ہو، نہ مسکین کا حق ادا کرتے ہو، نہ میراث کا تم حق ادا کرتے ہو جو صحیح دینا ہے۔ کیا تم اتنا ہی سمجھے ہو؟ ہرگز نہیں۔ کیا ہونے والا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں سے بتایا، 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ قیامت کا منظر جب ہوگا، ریزہ ریزہ زمین ہو جائے گی، اور جب آپ کا رب اور فرشتے سب در سب ٹھہرے ہوں گے، سب حساب کتاب، کس کا حساب کتاب لینے کے لیے سارے ٹھہرے ہوں گے؟ فرشتے اور اللہ رب العالمین، انسانوں کا، ہم بنی نو انسانوں کا حساب کتاب لینے کے لیے سب در سب ٹھہرے ہوں گے۔ جو کرنا ہے کر لو، یہ دن حق ہے، یہ دن آنا ہے، ہم نے اس دن پڑھا ہے۔ تو تمام فرشتے قیامت والے دن آسمان سے نیچے اتریں گے، ہر آسمان کے فرشتوں کے الگ الگ صف ہوں گی، اس طرح 7 صفیں ہوں گی جو زمین کو گھیر لیں گی چاروں طرف سے۔ یہاں فرشتوں کے آنے کے ساتھ اللہ رب العالمین کا بھی ذکر ہے، یعنی اللہ رب العالمین بھی اس وقت موجود ہوں گے، اور انسان کا حساب کتاب شروع ہوگا، اس کا نام اعمال کھول کے رکھ دیا جائے گا اس کے سامنے۔ جب اب آگے ہم ذکر دیکھیں گے کہ لا دی جائے گی اسے جہنم، پھر انسان اپنے کرتوتوں کو یاد کرے گا۔ کل سے یہاں سے نیا ہم ٹاپک شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اب ان کا ترجمہ کرتے ہیں ہم ایک بار، کہ یہاں تک ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے قسمیں کھا کر اللہ رب العالمین انسان کو بتا رہے ہیں کہ کیا آزمائش ہے اس کے لیے۔ پرانی قوموں کا ذکر کرنے کے بعد یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انا، بے شک، رب کا، آپ کا رب، رب کا پہلے بھی گزر چکا ہے، آپ کا رب، لبالمرصاد، البتہ، مرصاد کھات میں، یہ ورڈ پہلے بھی گزر چکا ہے، یعنی انتظار میں ہے۔ فَأَمَّا، بس، اما لیکن، الانسانو انسان، اذا جب، مبتلاہ آزماتا ہے، ہو اس کو، بس لیکن انسان جب آزمایا جاتا ہے اس کو، ربہ اس کے رب کی طرف سے، یا اس کا رب آزماتا ہے اس کو، فَأَكْرَمُ، پھر اکرم عزت دیتا ہے، ہو اس کو، وَنَعَمَّهُ، اور نعمہ نعمت دیتا ہے، ہو اس کو، فَيَقُولُ تو وہ کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ انسان، فَيَقُولُ تو کہتا ہے، یعنی انسان کہتا ہے، ربی میرے رب نے، اکرمن مجھے عزت بخشی ہے۔ تو الفاظ کیا ہوتے ہیں انسان کے اس وقت کہ میرے رب نے، ربی اکرمن میرے رب نے مجھے عزت بخشی ہے، وہ اما اور لیکن، اذا جب، مبتلاہ وہ آزماتا ہے، وہ اسے یعنی انسان کو، فقدرا پھر تنگ کر دیتا ہے، علیہ علیہ پر، ہو اس کو، علیہ اس پر، رزقہ اس کا رزق،
رزقہو اس کا رزق فیقول تو کہتا ہے کیا کہتا ہے ربی میرے رب نے اہانن میری توہین کی کلا ہرگز نہیں اہان کہتے ہیں توہین کرنے کو اہانی میری توہین کی کلا ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کلا لن یہ سارے معنی ہرگز کے یعنی بہت زیادہ تاکید کے ساتھ ہرگز نہیں بلکہ لا تکرمونا نہیں تکرمونا تم عزت کرتے لا نہیں تکرمونا تم عزت کرتے الیتیم یتیم کی نہیں تم عزت کرتے یتیم کی ولا اور نہیں تحادونا تم ایک دوسرے کو ترغیب دیتے یعنی ایک دوسرے کو ترغیب دینا ایک دوسرے کو ابھارنا ایک دوسرے کو نیکی کرنے پر ترغیب دلانا نہیں تم ترغیب دیتے علی طعامی کھانے پر علی پر کے معنی میں ہے یہاں پر کی کے معنی نہیں ہے آپ پر بھی کر سکتے علی حرف جر ہے پر طعامی کھانے پر کھانا کھلانے پر یعنی کھانا کھلانے کو تم ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے بڑھاوا نہیں دیتے کہ آپ کریے اس طرح سے کس کو المسکین مسکین کو وَتَأْكُلُونَ اور تاکلونا تم کھا جاتے ہو تاکلونا تم کھا جاتے ہو کیا تراثا میراث کا مال تراثا کہتے ہیں میراث کا مال عقلن خوب کھانا اصل میں عقلن ہے کھانے سے ہی حمزہ کاف لام لما سمیٹ سمیٹ کر خوب سمیٹ سمیٹ کر کھانا میراث کا مال اور تم کھا جاتے ہو میراث کا مال خوب سمیٹ سمیٹ کر وہ تحبونا وہ اور حبا یحبو محبت کرنے کو تحبونا تم محبت کرتے ہو المالا مال سے حبن محبت کرنا بہت محبت جمن بہت زیادہ اور تم محبت کرتے ہو مال سے حبن جمن بہت محبت بہت زیادہ کلا ہرگز نہیں اذا جب کلا ہرگز نہیں اذا جب دکتی کوٹ کر ہموار کر دی جائے گی یعنی پورا ریزہ ریزہ کوٹ کر پوری ہموار کر دی جائے گی یعنی نکال کر زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا الارض زمین دکن دکا ریزہ ریزہ کر کے ریزہ ریزہ کر کر ایک ہموار چٹیل میدان بنا دی جائے گی زمین وہ جا اور آئے گا وہ اور جا آئے گا رب کا آپ کا رب والملک اور فرشتے صفن صفا صف در صف وتحبونا اور تم محبت کرتے ہو المال مال سے حبن محبت جمن بہت زیادہ کلا ہرگز نہیں اذا جب دکتی کوٹ کر ہموار کر دی جائے گی الارض زمین دکن دکا ریزہ ریزہ کر کے وہ جا اور آئے گا رب کا آپ کا رب والملک اور فرشتے صفن صفا صف در صف یہاں تک ہم نے دیکھا بتایا جا رہا ہے قیامت کا منظر 2 آیتوں میں کہ زمین کا حال کیا ہوگا اور کس طرح سے فرشتے اور آپ ہمارے رب آئیں گے انسان کے نام اعمال لینے کے لیے کل انشاءاللہ ہماری جہنم سے نیا ٹاپک انشاءاللہ کل سورت ختم ہو جائے گی یہاں تک ہم نے دیکھا کہ مال کی تاکید اللہ تعالیٰ نے کتنی کہی ہے کہ دنیا میں مال کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ مال کچھ نہیں ہے کچھ کام نہیں آنے والا ہے یہ سارا یہیں کہ یہیں دھرا رہ جائے گا اور آپ کے رب سے ملنا ہے یہاں تک ہمارا ایک ٹاپک ختم ہوتا ہے الحمدللہ تو امید کرتی ہوں کہ یہاں تک آپ سب کو کلیئر ہے انشاءاللہ پھر ہم کل کی کلاس میں آگے سے کنٹینیو کر لیتے ہیں